السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، انسان کو اللہ الرحمن نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس میں اچھائی، بھلائی، خیر خواہی کے ساتھ ساتھ برائی کو قبول کرنے کا سامان رکھا ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں دونوں طرح کا سامان ملتا ہے۔ شیطان کی شیطنت، شر، برائی، ظلم اور زیادتی، دوسری طرف اچھائی، خیر خواہی اور بھلائی ہے۔ دونوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت دے دی ہے، اور اللہ کی فطرت خیر خواہی، بھلائی، اچھائی اور عمدگی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ تمہارے رب کو پاکیزہ پسند ہے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی وہ عمدگی کی طرف، شائستگی کی طرف جاتی ہے۔ ہیں دونوں ہی مکھیاں، ایک کا انتخاب گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور دوسرے کا انتخاب پھول، باغات، گل اور گلشن ہوتے ہیں۔ ایک گندگی پہ بیٹھ کے زخموں کا انتخاب کر کے پیپ کو چوس کے زخم کو مزید خراب کرتی ہے، اور دوسری پھولوں کا رس لے کے بڑی عمدگی سے شہد بناتی ہے۔ انسان کو حواس خمسہ دے کے اچھائی اور برائی کی تمییز عطا کر کے اللہ رب العزت نے جس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے بنو، اچھے رہو، اچھائی کو اختیار کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ،
زندہ رہو تو اس پہ، اپنی نسل کو چھوڑ کے جاؤ تو اسی پہ، موت آئے تو اسی پہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو عمدگی کو پسند کرتے ہیں اور گندگی سے بچتے ہیں۔ یہ مہینہ دنیا بھر میں بے حیائی کی وجہ سے مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ آپ اور میں پھولوں کا انتخاب شہد کے لیے کرتے ہیں یا گندگی اور برائی کے لیے کرتے ہیں؟ عطر کی شیشی کا ایک قطرہ اگر دامن بدبودار ہے اسے تو شاید خوشبودار کر دے، لیکن اگر من اور باطن بدبودار ہے تو اس کو شاید یہ معطر نہ کر پائے۔ اندر گٹر ہو اور اس پہ آپ کستوری کا لیپ کر دیں، پھولوں کا اوپر ڈھیر لگا دیں، پرفیوم چھڑک دیں تو گندگی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ ایسے ماحول اور معاشرے میں تھے جہاں دنیا کی ہر برائی موجود تھی۔ جو انسان برا سوچ سکتا ہے وہ تھا، مگر جب کتاب ہدا آئی، اللہ کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چنے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول بن کے ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا تو یہ لوگ حیا اور وفا کے مینارے بن گئے، عظمتوں کے نشان بن گئے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کی سینکڑوں خوبیاں بیان کی ہیں اور ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ کتاب اللہ سے اس کا احاطہ ہو سکے اور کم از کم 100 یا 110 کے لگ بھگ ان کے کامیابی کے جو اعزاز اللہ نے ان کو دیے ہیں، پروٹوکولز کا تذکرہ کائنات کی سب سے سچی کتاب میں سب سے سچے رحمان نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیج کے کائنات کی سب سے سچی صادق و امین شخصیت کی زبان سے جسے جاری کروایا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کا جس کے اوپر یہ ایمان ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو آج آپ اس کے انشاءاللہ کچھ مناظر دیکھیں گے۔ امید یہ ہے کہ اللہ تعالی ذہنوں میں جو گندگی ڈال دی گئی ہے اس کو ہم دعا مانگیں، کوشش کریں اسے ریموو کر سکیں، کم کر سکیں۔ پوری دنیا میں اس وقت میرے نبی کے یاروں کی وفا اور حیا کا تذکرہ بچے بچے کے ذہن نشین ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ وہ وفا جو جان کے نذرانے دے گئی، خون بہا گئی، جس نے قوم کو، ملت کو، بھرے بازاروں کو، کاروباروں کو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو، عزیز و اقارب کو، جان مال من تن دھن سب کچھ قربان کر کے دامے درمے سخنے کولے فیلے عملے شرکتے، جنہوں نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹ کر کے نہیں دکھایا، ان کو عزت اور احترام کا سلیوٹ ملنا چاہیے تھا، پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، مگر معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ خیر، کون کیا کرتا ہے یہ اس کا اندر کا باطن ہے یا اس کی تربیت ہے۔ ہماری تربیت کتاب ہدا نے جو کی ہے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ جو قرآن بولے گا اس میں سے دو چیزیں ضرور ٹپکیں گی، ایک وفا اور دوسری حیا۔ اس کے بعد میرا بیٹا، کوئی میری بیٹی، بہن بھائی، میرا کوئی دوست، عزیز و اقارب میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا،
یا خود کو اپنا بیگانہ سمجھنے والا تھوڑی سی بھی مثبت سوچ رکھ کے کوشش کرے گا تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ انشاءاللہ ان ہستیوں کی اس پاکیزگی کو، صفائی اور ستھرائی کو، صداقتوں کو، امانتوں کو تسلیم ضرور کرے گا۔ میں اس وقت سورہ بقرہ کو، اور یہاں میں ذکر کر دوں کہ آج میں جتنی بھی آیات کا تذکرہ کرنے والا ہوں وہ اولئک سے ہیں۔ اگر ماقبل اچھائی، بھلائی، خیر، خوبی، اچھی اور عمدہ صفات بیان کرنے کے بعد اولئک آئے تو یہ سب سے پہلے اس کے مخاطب میرے نبی کے یارانے اور گھرانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت کائنات میں صفحہ ہستی پہ مسلمون بھی وہی تھے، مومنون بھی وہی تھے، مہاجرون بھی وہی تھے، انصار بھی وہی تھے۔ جتنے بھی لفظ بولے ہیں رب نے سب سے پہلے مخاطب ہی وہی ہیں۔ اور پھر آج اگر ہم میں سے کوئی ایسی خوبیاں اپنا لے گا تو یقیناً یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے۔ مالک الملک نے سورہ بقرہ کے آغاز میں صرف ایک مثال دے کے باقی ان کے اچھائیوں اور بھلائیوں کے وہ سرٹیفکیٹس جو رب نے دیے ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پہ جو قرآن مجید اتارتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سراسر شکوک سے پاکیزہ، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اگر یہ لفظ پڑھ کے میں اور آپ متقی بن سکتے ہیں تو میرے نبی کے سائے میں پلنے والے، تربیت میں پلنے والے، جو دل سے دل جلاتے تھے، اگر آج کوئی سبق پڑھ کے پڑھا دیتا ہے تو استاذ بنتا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے جو رزلٹ دیا قرآن نے بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں متقین کی خوبی بیان کی گئی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ساری دنیا کے نمازی مل جائیں، سب سے پہلے جنہوں نے محبوب کی امامت اور قیادت میں نماز پڑھی تھی یہ میرے نبی کے اصحاب، ان کی خوبی اور وصف ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ساری دنیا خرچ کرنے والی ایک طرف، یہاں جو خرچ کرنے کی انفاق کی خوبی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ، گھرانہ، آپ کا دوستانہ، اہل بیت، آل بیت رسول اور اصحاب رسول اس سے مراد ہیں۔ تیسری خوبی اللہ ذکر کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب آپ پر آسمان سے جو بھی اترا ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ آپ اور میں کہیں نہ کہیں اڑ جاتے ہیں، وہ اڑتے نہیں تھے۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے انبیاء پہ جو بھی اترا اور آپ نے بتایا کہ وہ حق ہے تو وہ اس پہ بھی ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ان کی بڑی خوبیاں، متقین، ایمان بالغیب، مومنون، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، پہلی نازل شدہ مواد پر ایمان لانے والے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا ڈر رکھ کر کے یقین اور اتقان سے جینے والا۔ اب اللہ نے یہ اتنی خوبیاں بیان کر کے کیا بولا ہے آگے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ ہستیاں، یہ ہیں وہ کردار، یہ ہیں وہ میرے پسندیدہ، علی ھدی من ربہم، جن کے پاس رب کی عرش بری کی جینون ہدایت ہے، جو اصل ہدایت پہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا، کامیابیوں کو چھونے والے، ہم کنار ہونے والے، اور کامیابیوں سے منزلوں کو طے کرنے والے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، وگرنہ سارا قرآن ایسے ہے کہ اللہ جہاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس کے بعد اگر اولئک آ جائے تو اصول، قاعدہ اور ضابطہ
मुफस्सिरीन के नजदीक, मुहद्दिसीन के नजदीक, फुकहा के नजदीक, अहलुल्लाह के नजदीक, अतकियाउल्लाह के यहाँ, औलियाउल्लाह के यहाँ, असहाबे इल्म दानिश और फिक्र नजर के यहाँ सबसे पहले उसके मुखातब मोहम्मद रसूल सल्लम का याराना और घराना है। और जो फिर उनकी पैरवी कर लेगा, वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए जो भलाई के साथ इनके साथ चलेगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। हजरात, पहला मुकाम बयान हो चुका। दूसरे नंबर पे आइए और चेक कीजिए कि ये जो 5 चीजें हैं इनमें हया और वफात थी तो रब ने क्या कहा? कामयाब हो गए। बेशर्मी का जमाना था और दौर था, दौरा था, वहां उन्होंने नजरें झुकाई, रब से जुड़े। वफा और हया, रब की हया, पैगंबर की हया, किताब की हया, वही की हया। जो बंदा इनसे जुड़ जाता है फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता, बेहयाई उसके घर में कदम नहीं रखती। लेकिन जब इनसे ताल्लुक टूटेगा फिर कहीं भी गिर सकते हैं। जब तक पतंग की डोर आपके हाथ में है, आप उस गुड्डी को देखते हैं कि बुलंदियों की तरफ फिजाओं में लहरा रही होती है और बड़े मान तरान और नाज नखरे दिखा रही होती है। लेकिन जब राबिता उस हाथ से टूट जाए और ताल्लुक छूट जाए तो फिर ये लड़खड़ा के वापसी का सफर शुरू करके किसी खंबे पे अड़े या दरख्त में गिरे या किसी गली में या गंदगी पे गिरे या किसी बच्चे के हाथ आए या छापा मार बरदार टीम इसको पकड़ के कहीं मुचड़ दे, फिर इसकी गारंटी कोई नहीं होती। अल्लाह की रस्सी, वही की रस्सी, कुरान की रस्सी, यही तो वफा की रस्सी है। थामने वाले जिन्होंने थामा उनके तज़किरे हो रहे हैं। दूसरा मुकाम अल्लाह ताला ने इनकी पहली गारंटी क्या दी है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये जैनवन हिदायत वाले हैं। और दूसरी कहा व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही कामयाब है। अल्लाह ने इनका सूरह बकरा की आयत नंबर 82 में फिर जाके इनकी खूबियां बयान करके कहा है उलाइका अस्हाबुल जन्ना। सारी दुनिया अपने मुंह से जो मर्जी बोले, आग निकाले, अपने अंदर का जो है वो जाहिर करे। अस्दकुस सादिकीन ने वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा, तेरे रब कहते हैं उलाइका अस्हाबुल जन्ना, मेरे नबी का याराना और घराना ये दोनों जन्नती हैं, जन्नती हैं, जन्नती। हजरात, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 82 में ही कहते हैं, और ये जन्नती एजाज और प्रोटोकॉल कोई वक्ती मिनट 2 मिनट के लिए नहीं है कि मक्के में थे तो हमने कहा जन्नती, मदीने में थे तो कह दिया जन्नती, उसके बाद नहीं, हुजूर की जिंदगी में जन्नती और बाद में ये जहन्नमी हो गए। कहा हम फीहा खालिदून, जब से हम कह रहे हैं तब से लेकर के फिर जब तक कोई सोच सोची जा सकती है, अजल से अबद तलक हम फीहा खालिदून, ये हमेशा के जन्नती। हजरात, अल्लाह ताला किताबुल्लाह से ताल्लुक दे और यकीन और ईमान की दौलत से माला माल करे। तो मेरे पास 5वां मुकाम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 157 है। मालिक फरमाते हैं उलाइक, हाँ वही। पहले खूबियां बयान करी, जिंदगी रही तो अगली मुलाकातों में मैं इनकी वो खूबियां भी लेके आऊंगा जिनके बाद इनको ये टाइटल मिल रहे थे। फिलहाल इनके टाइटल, इनके एजाज, इनके रुतबे, इनकी कामयाबी, कामरानी सर्टिफिकेट्स, इनको मिलने वाली डिग्रियां और जो गोल्ड मेडल्स अल्लाह ने अता किए हैं, जो नोबेल प्राइज से नवाजा है, जरा वो ये दुनिया के मामले हैं। मुझे अल्फाज नहीं वो मिल रहे कि जो मैं लाऊं, क्योंकि ये दुनिया के अल्फाज छोटे मोटे घटिया कामों के ऊपर हैं। उनके तो कारनामे ही इतने बुलंद थे कि मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे। मैं उन्हें किन अल्फाज से पुकारूं, मैं हैरान खड़ा हूं, हालांकि मैं अल्फाज की वादी में खड़ा हूं। मालिकुल मुल्क उनके बारे में 5वें नंबर पे फरमाते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 157, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, जैसे हम नबी पर दुरूद भेजते हैं, सलात उतारते हैं, रहमतें उतारते हैं, बरकतें उतारते हैं, हम नबी के याराने पर और उनके घराने पर भी
اپنی صلوات بھیجتے ہیں۔ جائیے پوری کتاب میں لفظ صلات کو، صلوات کو، دعاؤں کو، مناجات کو، رحمتوں کو، برکتوں کو پڑھیے گا۔ یہ اللہ نے حصہ دے دیا ہے، کوئی چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا۔ چھٹے نمبر پہ اللہ نے اسی آیت میں کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اولئک هم المہتدون، یہ ہیں وہ ہدایت یافتہ۔ ان کو کوئی بھولا ہوا، بگڑا ہوا، بھٹکا ہوا، گمراہ اور ضال اٹھ کے ان کے بارے میں جو بولے، رب ذوالجلال کہتے ہیں اولئک هم المہتدون۔ میں لوگوں کی مانوں یا رحمان کی مانوں؟ فیصلہ ہے، ایک نظر پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اللہ تعالیٰ 7واں پروٹوکول دیتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کری اور میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اور میں کرتا رہوں گا۔ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اور توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ 8واں پروٹوکول دیتے ہیں اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اولئک الذین صدقوا، میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ سچا ہے۔ اللہ کہیں سچا ہے، سارے سچے ہیں، اور یہ کوئی گن کے بیچ میں سے 2-4 چن کے باقی کہے کہ یہ ردی مال ہے، کنوں والا کہیں کہہ دے نا کہ پاجی چھانٹی کر کے لایا ہے تے چن کے لایا ہے، تے جتھوں مرضی ویکھ لو تے پالو، کوئی دانا ماڑا نکلے تے باہر کڈیا جائے۔ اس نے اپنے مال کے بارے میں بتایا تو ہم نے مان لیا، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈال دے دے، اور اس نے یہ بھی گارنٹی دی کہ کبھی، گارنٹی اور وارنٹی کیا ہوتی ہے؟ تیرا رحمان یہ ساری گارنٹیاں دے رہا ہے، کہا یہ سچے۔ اور 9ویں نمبر پہ مالک فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 یہ ڈرنے والے، یہ تقوی والے، یہ پرہیزگار، یہ متقی، جتنے معنی کر سکتے ہو کرو، اللہ کے احکام کو ماننے والے، نواہی سے رکنے والے۔ 10ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 202، اللہ کہتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، نصب کہتے ہیں ٹارگٹ کو، نشانے کو، گول کو، ہدف کو۔ جو ماٹو تھا، جو ٹارگٹ تھا، جو ہدف تھا، جو نشان تھا، جو گول تھا، جو منزل تھی، ان کو وہ مل گئی، انہوں نے کما لی، انہوں نے پا لی۔ اٹھ کے کوئی کہے کہ نہیں جی وہ پہنچے نہیں، مالک کبے پہنچ گئے نا، مالک کہے پہنچ گئے، دنیا کہتی پھر نہیں پہنچی، تو اس کو اس کی زبان اور سوچ مبارک، مجھے کتاب اللہ کا وہ بیان مبارک جو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کے بارے میں ہے، حیا اور وفا کے تقاضے پورے کر کے منزلوں کو پہنچ گئے۔ حضرات 11ویں نمبر پہ اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218 میں کہتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، دنیا کے مقصد دنیا ہوگی، دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، متاع ہوگا، زمینیں ہوں گی، پراپرٹیز ہوں گی، کاروبار ہوں گے، دولت ہوگی، کچھ اور ہوگا، سونا چاندی سیم و زر ہوگا، مال موتی گوہر ہوں گے، لیکن میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کی امید اور ان کا ٹارگٹ اور ان کی چاہت اور آرزو اور تمنا جو تھی وہ اللہ تھے اور اللہ کی رحمت تھی، رب کی رحمت کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ 12واں کہتے ہیں، یہ آل عمران ہے، آیت نمبر 104 ہے، پھر اللہ نے دوبارہ کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پا گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کا بورڈ رزلٹ نکالے کہ یہ بچے پاس ہو گئے اور آپ کہیں نہیں فیل ہیں، وہ رزلٹ دے کہ ماشاءاللہ اتنے پرسنٹ ہے، آپ کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یہ رزلٹ رحمان کے دیے ہوئے ہیں، نتیجے رحمان کے نکالے ہوئے ہیں، پیپر ان کے دیے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اس میں ڈنڈی ونڈی لگتی رہی ہے، ایسے ویسے ہوتا رہا ہے، ان میں یہ خوبیاں نہیں تھی، صلاحیتیں نہیں تھی، اللہ 13ویں نمبر پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں کہتے ہیں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے باصلاحیت لوگ تھے۔ صالح صرف نیک معنی نہیں ہوتا، جو آپ کو کام دیا گیا ہے آپ کی اس میں صلاحیت ہو، آپ اپنی گاڑی آسانی سے کسی ایسے بندے کو نہیں دیتے جو ڈرائیور نہیں ہے،
اور اپنا گھر آسانی سے کرائے پہ کسی ایسے بندے کو نہیں دیتے جو وہاں رہنے کا اہل نہیں ہے. تیرے رب نے ان کو اہل دیکھا، صلاحیتیں دیکھیں، دلوں کے امتحان لیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھ کے دلوں کے راز جاننے والے نے ان کی گارنٹیاں دی. اب بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ 14ویں نمبر پہ کہتے ہیں، آل عمران ہے، آیت نمبر 136 ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور لوگوں ان کی جزا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں نے صاف کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں نے بری کر دیا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو پاکیزہ کر دیا. بندہ کہتا ہے کہ نہیں، تیرا کیا بنے گا؟ آپ اپنی گاڑی دھلوا کے صاف ستھری کر کے گھر میں لا کر کے کھڑی کریں اور باہر کوئی کہے نہیں 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 ایسے نہیں ہوا، اور آپ نے خود دھوئی ہو، مالک کہہ رہا ہو کہ میں نے خود واش کروائی ہے، سروس کروائی ہے. تیرا رب آسمان سے گارنٹیاں اور گواہیاں دے رہا ہے، ذرا اس کو چیک کرنا. اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ اسی آیت کے اندر 136 میں دوبارہ دہراتے ہوئے، پتہ نہیں کتنی بار دہرایا جا چکا لیکن میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں، یہ 15واں مقام ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیرے پورے شہر میں ایک گھر شاید کوئی 2-4 ہوں کہ جن کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے، اوپر گھر ہو. مجھے تو کینال روڈ پہ کوئی گھر نظر نہیں آیا. میں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے یہ نہر چلتی ہے. اس سے بڑی نہر پہ بھی پیچھے دیکھا جس کی یہ برانچ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں جہانگیر سے آگے بڑھ کر کے جہاں تک یہ صبح جاتا ہے، مجھے اس کے اوپر شاید کوئی آپ کو نظر آیا ہو تو بتا دیجئے. سائیڈ پہ ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کینال روڈ ہے، اور یہ نہر کے آمنے سامنے ہے، کینال ویو ہے، یہاں سے نہر نظر آتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسے گھر دے دیے ہیں جن کے گھروں کے نیچے سے ہم نے اپنی محبتوں کی، رحمتوں کی، مٹھاس کی، شہد کی، پانیوں کی، دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. ہم نے ان کو ایسے گھر دیے، تم کہاں بھیج رہے ہو؟ یہ الاٹمنٹ ہماری ہے، جنت ہماری ہے، ہم دینے والے ہیں. اور پھر یہ وقتی ہے جی، قبضہ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں. 16ویں نمبر پہ سنیے خالدین فیہا، یہ صدا کی الاٹمنٹ ہے. 17ویں نمبر پہ اللہ کہتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تم کہتے ہو کہ ان کا انجام برا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے عمل بھی اچھے، ان کا انجام بھی اچھا، ان کا اجر بھی اچھا، ثواب بھی اچھا، ثواب بھی اچھا. اللہ رب العزت میرے محبوب کے یارانے اور گھرانے کا تذکرہ کر کے 18ویں نمبر پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں کہتے ہیں، اور محبتوں سے تڑپ جائیے. اللہ کہتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم. پہلے بھی بار بار قرآن میں آپ کو یہ انداز ملے گا کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، سواد ہی سواد ہے، بھلائی اور بھلائی ہے، عطا ہی عطا ہے. بس ان کو رب نے جو دینا ہے وہی دیا ہے، وعدے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں سورہ النساء اور آیت نمبر 17 ہے 19واں پہلو فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ان کی خوبیاں اتنی ہیں کہ اللہ نے ان کی ساری خامیوں پہ پانی پھیر کے ان کو پاکیزہ کر دیا ہے. آپ لفظ غلط لکھ کے، ریز کر کے، مٹا کر کے، ربڑ سے، ریزر سے کہیں کہ پیج صاف ہے تو دنیا مانے. تیرا رحمان اگر یہ کرے تو یقین کیوں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 20ویں مقام پہ کہتے ہیں، اور یہ سنیے گا 20واں مقام، اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں لیکن میں اس کو ایک ہی گنوں گا، میں ساری نہیں گنوں گا. اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہاں پر میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. جو بیان کرتا ہے وہ بھی یقیناً ممبر و محراب پہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، لیکن قربان جاؤں جن کا تذکرہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے پہلے میرے نبی کے یارانے اور گھرانے والے. اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جن پہ میرے انعامات ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں. اگر ہم کہیں نا بشیر اینڈ کمپنی تو پورا گروپ ذہن میں آ جاتا ہے، بشیر اینڈ سنز، ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے. اگر اللہ کہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد اینڈ کمپنی تو یقین کیوں نہیں آتا کہ کمپنی بڑی کامیاب ہے. یہاں اللہ نے کہا انعام یافتہ. میں راستے میں جاتے ہوئے اکثر کئی کمپنیوں کے بورڈ دیکھتا ہوں، یا ملز ہیں یا کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے ورلڈ کا بہترین اعزاز اور ان کو جو انعام اور ان کو تسلیم شدہ جو ہے وہ مانا ہوتا ہے. انہوں نے باقاعدہ نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے
کہ جناب یہ ہے ورڈ کے اندر بہترین ہماری پروڈکشن اور اس کو تسلیم کیا ہے دنیا نے، تیرے رب نے تسلیم کیا ہے تو یقین نہیں آتا۔ انعام یافتہ من النبیین، نبیوں کے ساتھی۔ ہم نے نبی سنے ہیں، ساتھ نہیں پایا۔ میرے نبی کے یاروں نے یاری بھی نبھائی، وفا بھی کی، حیا بھی کی، آنکھوں سے بھی دیکھا، سینے سے بھی لگایا، ہاتھ بھی چومے۔ یارو جو محبت کے، وفا اور حیا کے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، روب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، مگر حیا کے تقاضوں سے جھک کر کے نظروں کو جھکا کے، پلکوں کو بچھا کے کبھی دیکھ لینا، کبھی نظریں ہٹا لینی، کبھی دیکھ لینا۔ تو یہ انداز ان کو ملے ہیں، یہ رب نے قبول کیے ہیں۔ والصدیقین، میں یہاں گنتی نہیں ڈال رہا، ابھی اسی کو 20 گن رہا ہوں۔ نبیوں کے یار، صدیقوں کے یار، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، والشہداء۔ تیری 2 بندے تصدیق کر دینا، ساری زندگی تو نہیں بھولتا۔ نبی کی نبوت کی تصدیق، معراج کی تصدیق، ایک ابو جہل بنتا ہے، یہ تصدیق کر کے صدیق بنتے ہیں۔ پیغمبر کی وفات کی تصدیق، کہیں سجدوں کی تصدیق، کہیں ہجرتوں کی تصدیق، کہیں جو ہے وہ غزووں کی تصدیق، کہیں شہادتوں کی تصدیق۔ والصدیقین والشہداء، یہ ہیں وہ یار جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کر کے ثابت کر دیا، گواہی دے دی کہ زندگی اہم نہیں، پیغمبر سے وفا اور حیا زیادہ اہم ہے۔ شہادتوں کے تذکرے کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ والصالحین، دنیا کہتی ہے نیک نہیں تھے، اللہ کہتے ہیں سارے ہی نیک، صلاحیتوں والے۔ دنیا کہتی ہے کہ یارانہ اچھا نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی یارانہ اچھا ہوگا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی رفاقتیں ہوں گی، اس سے بھی کوئی حسن و جمال میں کوئی اور صحبتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس تذکرے کے بعد 21ویں نمبر پہ میں لا رہا ہوں، مالک کہتے ہیں، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 99 ہے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ۔ اور لوگوں، میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عافیت عافیت عافیت۔ اپنے مردوں کے لیے کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ گارنٹی کوئی نہیں ہے بولنے والے کے لیے، خطیب کے لیے، لکھنے والے ادیب کے لیے، لیکن ان کے لیے رب نے گارنٹی دے دی کہ میں نے ان کو عافیت میں، ان کے اوپر اب کسی قسم کا کوئی وبال، کوئی پریشانی، یہ عافیت میں ہیں، تمہاری باتیں تمہاری جگہ۔ اللہ 22ویں نمبر پہ فرماتے ہیں، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 124 ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تم درمیان میں رکاوٹیں ڈال کے دیواریں بناؤ، رسے کرو درمیان میں۔ میں کہتا ہوں، میں کھجور کے گٹھلی کے اندر وہ باریک سی ایک تند اور دھاگا، میں تو اتنا بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ یہ جنتوں والے ہیں، یہ جنتوں میں ہیں، میں نے داخل کرنے ہیں، تو نے وہاں پیرے تھوڑے دینے ہیں کہ یہ جنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 23واں اعزاز پروٹوکول دیتے ہوئے سورۃ النساء آیت نمبر 146 میں کہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جو پہلے ایمان والے گزر کے جنتوں میں جائیں گے، میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ معیتیں ہیں، یہ الگ کر کر کے دکھاتا ہے کوئی۔ اللہ 24ویں نمبر پہ سورۃ النساء آیت نمبر 146 ہی میں کہتے ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ وہ والے مومن ہیں، یہ وہ والے امن میں ہیں جو جہنم کی آگ سے بھی مامون، اللہ کی ناراضگیوں سے بھی امن میں، ان کو ان کا اجر ملنے والا ہے، اور بہت بڑا عظیم ہے جو ہم نے دے دیا ہے۔ 25واں پروٹوکول، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم۔ اللہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 52 میں پھر کہتے ہیں کوئی ایک آدھا اجر نہیں ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اجر ہی اجر، بدلے ہی بدلے، وفا ہی وفا، حیا ہی حیا، عطا ہی عطا، دین ہی دین، میں دینے والا کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو پھر 26ویں نمبر پہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 162 میں ان کی خوبیاں لا کے کہا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ چیک کرتے جائیے کتنی بار ایک ہی بات کو بار بار اللہ دہرا رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات تھوڑی۔ آپ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو کہہ دیں، پوت میں تینوں انشاءاللہ موٹر سائیکل لا دوں،
اسے یقین ہو جاتا ہے ابے نے کہہ دیا تو ہو جانا ہے، 2 بار کہہ دے 3 بار کہہ دیں تو آپ اس کے اوپر نہیں یار تو مینوں کی سمجھے ہے، یہ تو اصدق الصادقین ومن اصدق من اللہ حدیثا، تیرے رب کی حدیث، تیرے رب کی بات، قرآن کی آیت۔ 27واں پروٹوکول سورۃ الانعام آیت نمبر 90، اولئک الذین ھدی اللہ، لوگ کہیں گمراہ ہیں، اللہ کہیں ہدایت یافتہ ہیں، دنیا کہے وہ معیار نہیں، اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتے ہوئے سورہ انعام آیت نمبر 90 ہی میں کہتے ہیں فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِی، ان والی رہنمائی ہدایت اور رستہ لے کے چل، اگر تو نے بھی میرے پاس آنا ہے اور کامیاب ہونا ہے اور کچھ لینا ہے تو ان کے پیچھے آ، ان کے طریقے پہ آ۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کے رستے اور طریقے اور انداز اور وفا و حیا سے ہٹ کر کے اگر تو کوئی ایمان اور اسلام لے کر کے آئے گا تو تجھے گمراہ کر کے ماریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تیری مہاریں، تیرا جو ہے وہ سٹیئرنگ، تیرا ہینڈل تیرے ہاتھ میں ہے، جہاں مرضی جا، جدھر مرضی گھوم، لیکن انجام سن۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تیری زندگی کا ٹائی راڈ کھول کر کے ہم تجھے جس وادی اور گھاٹی میں پھینکیں گے نا، وہ بڑی خوفناک جہنم کی وادی ہے اور گھاٹی ہے، اور وہاں جا کر کے گاڑی بلندیوں سے گر کر کے شاید اس کی حالت اتنی بری نہ ہو جتنا میں نے گرایا جہنم کے گڑھوں میں، تو نتیجہ نکلے گا میرے نبی کے یارانے اور گھرانے سے بے وفائی نہ کرنا، منفی سوچ نہ رکھنا۔ مالک الملک اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 82 ہے، بلکہ اس سے پہلے 90 سے پہلے، یہ 28واں پروٹوکول ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دنیا کہے نہ نہیں بچنا، اللہ کہتے ہیں نہیں ہے، بالکل سیفٹی میں، سیکیورٹی میں، امن میں، امان میں، سلامتی میں، یقین میں ہیں، اور یہ جہاں جا رہے ہیں بالکل سیدھے ہیں اور ہدایت پہ ہیں۔ مالک الملک ان کو پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 کے اندر جا کے پھر دوہرا کے لوٹا کے کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہو گئے، یہ فلاح پا گئے، یہ کامرانیاں پا گئے، کامیابیوں کو مل گئے۔ اللہ 30واں پروٹوکول دیتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 میں کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ۔ یار قرآن چلو مان ہی لیں، کہیں آپ کی نظروں میں اللہ نہ کرے کہیں کچھ جھوٹا ہوگا، اتنا ہی گر گئے ہو کہ قرآن، رحمان، وحی، جبریل، امین، صادق امین، کوئی بھی سچا نہیں ہے، ساری آیتیں ایسے بیکار میں چلی گئی ہیں۔ جب دل کرے جہاں من کرے، جس چوک، جس چوراہے میں، جس مجلس، جس محفل میں بیٹھ کے تمہارا دل کرے میرے نبی کے یاروں کو، اللہ کے انتخاب کو اور رب کے ان پروٹوکولز کو ٹھکرا کے جھٹلا کے رکھ دو، تو پھر قرآن کے جلانے پہ روتے کیوں ہو؟ کیوں روتے ہو کہ اس کو پھاڑ دیا گیا ہے؟ اس کی تعلیمات کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں نے رگڑا ہے۔ تو نظر ثانی فرمائے اللہ مالک الملک ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ 31واں پروٹوکول، 30واں اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، 31واں پھر اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سورۃ الاعراف 157 آیت ہے۔ اللہ 32واں پروٹوکول دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 4 ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ دنیا کہتی ہے ان کے ایمان کے اوپر ہی شک ہے، اللہ کہتے ہیں میں مہر لگا رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ برحق کما حق ہو، جیسے تقاضے تھے ایمان کے انہوں نے پورے کر دیے، برحق مومن ہے۔ کسی نوٹ پہ شک ہو جائے نا، چلتے پھرتے لوگ کہتے نہیں یار نوٹ نہیں صحیح ہے گا، 2 نمبر نکلی ہے، آپ جا کر کے بینک سے چیک کروا لیں، یا جن کے پاس وہ آلات ہیں چیک کرنے والے، مشینیں یا جو بھی معاملات ہیں، چیک کرنے کے بعد وہ کہے کہ جی نوٹ بالکل پرفیکٹ ہے، تو یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یار تجھے اس رحمان کی تصدیق کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ اسی طرح ان کو 33واں پروٹوکول مل رہا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 4 ہے لہم درجات عند ربہم، تیرے رب کے ہاں ان کی منزلیں ہیں، منقبتیں ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کی شان ہے، ان کی رفت ہے، ان کا عروج ہے، ان کی بلندیاں ہیں، ان کے پروٹوکولز ہیں، رب نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے رتبے ہیں، ان کے عہدے ہیں۔ درجات
اگر آپ اور میں کہیں جی میرا فلاں تو دی نظر چ نا میرا بڑا رتبہ شان تے پروٹوکول ہے، میں ایک آواز دوں وہ سن لے، میں ایک دفعہ اشارہ کروں وہ بات سنے گا مانے گا، میری بڑی دید حیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی دید اور حیا بڑی کرتا ہوں، میرے یہاں ان کے درجے ہیں۔ اور 34واں پروٹوکول و مغفرت و رزق کریم، تمہیں پتہ نہیں رزق کیسا ملا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، یا جو انہوں نے رزق کھایا ہے، یا جو انہوں نے اپنایا ہے، یا جو منہ میں لقمہ اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور کریم، جو رب کے بارے میں کہہ سکتے ہو لفظ کریم ان کے رزق کے بارے میں، وہ اولاد ہو، وہ بہن بھائی ہوں، وہ رشتہ دار ہو، وہ ان کی زندگی ہو، اللہ کی ہر نعمت بندے کے لیے رزق ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو رزق کریم دیا۔ اور پھر اللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 72 میں 35واں اعزاز دیتے ہیں، اور دنیا کی بات کو رگڑ کے ٹھکرا کے جوتے کی نوک پہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ سب فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپس میں پیار نہیں تھا، نفرتیں تھی، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جتنے تو تاریخی حوالے لے کے اٹھ کے ان کو لڑاتا پھرے گا نا، اور اپنے فقیہ کے لیے کہے گا کہ جناب اگر فقیہ غلطی کر لے تو تب بھی ایک اجر ہے، کیونکہ اس نے مخلص ہو کے کی ہے، مخلص ہو کے اس نے ریسرچ کی تھی، غلطی لگ بھی گئی تو ایک اجر اللہ دے گا، اور اگر صحیح پہنچ گیا تو ڈبل ملے گا۔ انہوں نے بھی مخلص ہو کے، مجتہد ہو کے، دین کے لیے للہ فی اللہ جو بھی سٹیپ لیا، تلوار اٹھائی یا تیر اٹھایا، نیزہ چلایا یا بھالا لیا یا ڈھال آگے کی، یا کہیں ڈٹ گئے یا جم گئے، ان میں سے اجتہاد کرنے والے ہیں دونوں، جسے غلطی لگی اس کے لیے بھی اجر، اور جس کو اللہ نے صحیح رکھا تھا اسے غلطی نہیں لگی اس کے لیے ڈبل اجر۔ لیکن دونوں آپس میں کیا ہیں؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہیں۔ ہم دشمنیاں بنا بنا کر کے پیش کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا آپس میں یارانہ ہے۔ اسی طرح 36واں پروٹوکول اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے پھر وہ بات ریپیٹ کی ہے، بار بار آئے گی، اولئک هم المؤمنون حقا، برحق مومن، سورہ انفال آیت نمبر 74 اور 37واں پروٹوکول فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تیرے رب کی آس اور امید یقین ہوتا ہے۔ جیسے پیغمبر کو جب وسیلے کا مقام دینے پر بات ہوئی تو اصحاب ہے، تیرے رب کی یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت پہ ہے۔ 38واں پروٹوکول وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فائز، تو نے تو نبی کے یاروں کو اتنا بھی پروٹوکول نہیں دیا جتنا ایک بی بی نے فیضہ کریم کو دے رکھا ہوتا۔ رب کریم کو تھوڑا سا تعلق اور محبت اور ایقان اور اتقان، میں کوئی منفی ورڈنگ نہیں استعمال کر رہا، ٹوٹلی مثبت ہو کے سوچ، ذرا قریب آ، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، قرآن کریم سے ناتا جوڑ کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 39واں پروٹوکول اولئک سیرحمہم اللہ، یہ کہتا ہے سزائیں دے گا، اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم جزائیں دیں گے، رحمتوں کے بادل کر دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ جب دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی ہم ان پہ رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ 40واں پروٹوکول واولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں، اچھائیاں ہی اچھائیاں۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 88 ہے۔ اور 41ویں نمبر پہ جو پروٹوکول ہے اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا آغاز شروع سے سورہ بقرہ سے کیا وہ چل رہا ہے، فلاح والے، کامیابیوں والے۔ 42واں پروٹوکول اولئک اصحاب الجنہ، جنتوں والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ سورہ یونس سے آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں 43واں پروٹوکول اور اعزاز کا تذکرہ کرتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت بھی اجر کبیر بھی۔ 44ویں نمبر پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ کر رد اس آیت کو، کتنی جرأتیں ہیں تیرے اندر، کتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے میرا دوست، کتنی اکڑ آ گئی ہے، کتنا علم نے اس کی گردن میں سریہ دے دیا ہے، کتنا نازاں، کتنا فرہندہ ہے اس بندے پہ جو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دیتا ہے، چند روپے چند ٹکے دے دیتا ہے، تھوڑا سا تعاون کر دیتا ہے،
یہ اس کے لیے تو بڑے اچھی سوچ فکر اور جذبات اور کلمات رکھتا ہے، لیکن جنہوں نے میرے نبی کے لیے سارا کچھ لا کر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور محبوب کہیں کہ آج کے بعد اگر تو پوری زندگی بھی کوئی بھلائی نہیں کرے تو تیرے کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، تیرا پروٹوکول ہی اتنا ہے اللہ کے ہاں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، پوری زندگی، باقی جو زندگی ہے عثمان تو ایک بھی نیکی نہ کرے یا جو من میں آئے کر لے، تیرے رب نے تیری اس محبتوں اور وفاؤں اور حیا کو دیکھ کر کے تجھے لائف ٹائم گارنٹی دے دی ہے کہ تو کامیاب ہے۔ ہوتی ہیں کچھ خوبیاں، بندہ کہہ دیتا ہے آج تو بات تسی کچھ کرو یا نہ کرو ویلے بہ کے کھاؤ، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ اس نے کسی کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا، بیٹی یا بیٹے کو بچا لیا، کوئی ایک اچھا کام کیا، اس نے اپنی وفا اور حیا پیش کر دی تو پوری اسٹیٹ اس کے حوالے کر کے کہتا ہے بس تو ہی ہے، اب کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں یہی لوگ ہیں۔ مالک الملک 45ویں نمبر پہ کہتے ہیں یہ سورۃ الرعد ہے، جب دنیا کانپ رہی ہوگی، سورۃ الرعد ڈگمگا رہی ہوگی، کپ کپا رہی ہوگی، لرزے طاری ہوں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ کہتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار۔ تمہیں گھروں کی فکر پڑی ہے نا، وہ جی ترکی کے بعد اس سائنسدان نے ہمارا بھی نام لے دیا ہے، یہ اللہ نے نام لیا ہے، کہا گراؤ جتنے گھر تم گراتے ہو، ان کے بارے میں بولو جتنا، ہم نے ان کی عقبہ کے گھر ان کے نام کر دیے ہیں، تم لاکھ اٹھ کر کے کہو نہیں جی ان کے پاس وہ رجسٹری نہیں ہے جی، ان کے پاس انتقال نہیں ہے جی، ان کے پاس جو ہے وہ یہ نہیں ہے جی، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، یہ ایسے ہی تھے بس قبضہ کر گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے آخرت کے گھر۔ 46واں پروٹوکول سورۃ الاسراء، معراج کے مہینے سے گزر رہے ہو، تذکرے کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ کانا سعیہم مشکورا، انہوں نے جتنی بھی کاوشیں کی ہیں ہم نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی ہیں جولی میں۔ دنیا کہتی ہے نہیں مانیں گے، اللہ کہتے ہیں مشکور ہیں۔ اور رب جب شکور ہے، اللہ کا ایک نام ہے شکور، تو مانا ہے قدردان، ہم نے ان کی کوششوں کی قدر کر دی ہے۔ 47واں نمبر اولئک الذین یدعون، سورۃ الاسراء آیت 57، یہ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، تیری دعائیں مانی جائیں، ان کی دعائیں بیکار جائیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو دنیا کے وسیلے ڈھونڈے، انہوں نے جب بھی وسیلہ لیا تو رب کا ڈالا، رب کے قریب، التوسل الی اللہ۔ اور کوشش کیا ہے؟ ایہم اقرب، دوڑ کیا لگی ہے کہ رب کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، قریب کون ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کے بڑا قریب ہے، اور اس کے اوپر بندہ بسا اوقات رشک کرتا ہے، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک دن یہاں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ ہے، کہنے لگے تو سارے وڈے والا والے ہی نہ رکھے نے، کوئی اذان دین نو، کوئی فلاں نو، کوئی ایویں، کوئی اٹھن بیٹھن مجلس۔ تو میں نے ہاتھ جوڑے، جناب یہ کوئی میری پلاننگ نہیں ہے، میں نے سوچا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایہم اقرب، ان کی دوڑ یہ تھی کہ رب کے قریب تر کون ہوتا ہے۔ پڑھا نہیں ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں کہ میں سویرے وہ کام کرنا کہ سارے میرے تو پیچھے رہ جان، پر میں ویکھیا کہ صدیق نے جو کچھ کیتا ہوا سی، اسی اس دوڑ کے پیچھے سے کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ آذرا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، دنیا کہتی ہے پلاٹ کی، باغ کی، زمین کی، پراپرٹی کی فکریں تھی، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ میری رحمت کے لیے دوڑتے تھے۔ 51 نمبر پہ رب کہہ رہے ہیں یار یہ ڈرنے والے لوگ تھے، میرے سے ڈرتے تھے، میری حیا کرتے تھے، وَيَخَافُونَ عَذَابَ۔ اللہ 52 نمبر کے اوپر جو بات کہہ گئے ہیں، کمال کہہ گئے ہیں، کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں 12 امامہ نال اٹھاں گا، کوئی کہتا میں 4 نال اٹھاں گا، کوئی کہتا جی میں 3 نال اٹھاں گا، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں کے ساتھ اٹھوں گا، کسی کو لوگ کہتے تھے بے امام انہاں دا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب کے اپنے امام ہوں گے۔ میرے نبی کی امامت میں نمازیں کس نے پڑھی تھی؟ وہ مصلی امامت پہ کھڑے کون تھے؟ اور کن کو کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ یہ 17 نمازیں جو میرے نبی کی بے ہوشی میں گزری، اس مصلی پہ کون وارث تھا؟ وہی خلیفہ بلا فصل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ الاسراء سورہ کے اندر آیت نمبر 71 ہے۔ اگر تو اس کا معنی وہ امام کرتا ہے تو لے لے، اگر اس کو گلے میں ڈالی ہوئی کتاب اور رہنما اور تیرا جو ہے وہ مراد لیتا ہے تو وہ لے لے، جو بھی تو نے لینا ہے نیویگیشن پہ آ جا، یا اس کو پیمبر کے پروٹوکول اور امامت پہ لے کر کے آ جا۔ اللہ کہتے ہیں فمن اوتی کتابہ بیمینہ، وہاں پہ ہم نے جس کو رائٹ ہینڈ میں بک دے دی نا،
عمل نامہ دے دیا، رزلٹ کارڈ دے دیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ بڑے مزے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے کیا رزلٹ آیا ہے، کیا رب نے صلہ دیا ہے۔ کبھی کلاس میں رزلٹ دیتے ہوئے، بچوں کو پیپر دیتے ہوئے تجھے یہ سارے منظر اور سین آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ رہے ہوں گے اور رہے ہوں گے ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم شلم نہیں ہوگا، تو جو مرضی کہتا رہے، تیرا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ 54 پہ جو ہے ولا یظلمون فتیلا کہہ کے 55 نمبر پہ مالک نے قرآن میں پھر کہا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کی جنتیں، نیچے سے نہریں بہتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تا قیامت رکھے ان کرداروں کو جن کرداروں کو لوگوں نے گرانا چاہا، انہوں نے جان کے نذرانے تو دے دیے مگر کردار پہ حرف نہیں آنے دیا۔ لوگ مسلکوں پہ مرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس وفا اور جفا کے سبق پڑھو جس جفا کے ٹھکرانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی، انہیں میرے نبی کا یارانہ اور گھرانہ کہتے ہیں۔ آگے چلتا ہوں، 56 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں، سورہ کاف آیت نمبر 31 سے پڑھتے ہوں گے آپ گھر جا کے، پھر آج پڑھ لیجیے گا، ویسے بھی جمعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی سزائیں ملنی، اللہ کہتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، ہم نے ان کو سونے کے زیور پہنانے ہیں، کنگن۔ ایک کنگن لیتے نا کوئی کسی یار بیلی کو، محبوب کو، محبوبہ کو، ساری زندگی نہیں بھولتا، کنگن ماں دے کے گئی سی، تینوں نہیں بھولتا، ساس دے کے گئی تھی، فلاں نے لے کے دیا تھا۔ تیرا رب کہتا ہے میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کے لیے سونے کے جو ہیں وہ یہ زیور بھی تیار، کنگن بھی تیار۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اتنے کالے نیلے پیلے پا کے بندہ سمجھدا چٹا پا کے میں بالکل زبردست، اللہ کہتے ہیں ان کو پوشاکیں بھی ہم نے تیار کروا کے دینی ہے، جنتی سبز سبز۔ کون سی؟ اللہ کہتے ہیں من سندس، یہاں سندس لان لے لیتے ہو، بلے کیا بات ہے جی فلاں کمپنی کی ہے، اللہ کہتے ہیں میری جنت کی سندس موٹا ریشم و استبرک، وہ بریک ریشم، تانا بانا تیرے رب نے بنا ہے، کسی دنیا کی فیکٹری کا نہیں، یہاں کی کسی لوم کا نہیں، کھڈی کا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ نبی کے یارانے کو پہنانا ہے۔ 60ویں نمبر پہ اللہ کہتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، یہ ذلیل کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بڑے ماحول کے ساتھ تکیے دے کے، کلینے بچھا کر کے، ان کے اوپر ان کی ٹیک لگوا کے ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے اور کہیں گے دیکھو یہ جلنے والوں کو دیکھو کیا کرتے ہیں۔ کہاں کھڑا ہے؟ واپس لوٹ 61 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں نعمت ثواب، کیا پروٹوکول دیا ہم نے ان کو، کیا صلہ دیا ہے، وہ حسنت مرتفقہ، ہم نے جو ماحول بنا کے دیا ہے۔ تو ایک تھڑے منجے تے کٹھے ہو کے چار کہیں دے ہو ساڈا گروپ بڑا چنگا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اپنی جنتوں میں ان کو یہ ماحول دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس جیسی رفاقتیں اور کیا ہوں گی۔ اللہ 63 نمبر پہ سورہ مریم میں آیت نمبر 60 میں کہتے ہیں فاولئک یدخلون الجنہ، ہاں یہ جنتوں میں داخل ہو رہے ہیں، جنتوں میں ہوں گے کہاں؟ یہ بھی اللہ نے ساتھ ہی واضح کر دیا سورہ طٰہٰ میں آیت 75 میں 64 نمبر پہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جا دنیا کے اندر جتنے تیرے گریڈ ہیں سارے قدموں کے نیچے ہم نے ان کو بلند درجات جنتوں میں دیے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ درجہ دے کے چھوڑ دیا، اللہ 65 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، ہم نے ان کو وارث بنا دیا، وراثت دے دی، تمہاری ہے۔ کس چیز کی؟ الذین یرثون الفردوس، 66 سورۃ المومنون آیت نمبر 10 اور 11، اللہ تعالیٰ اسی میں کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، ہم نے ایسا وارث بنایا ہے کہ جس وراثت کو دوبارہ واپس لیا ہی نہیں جائے گا۔ 67 سن کے 8 پہ آئیے، اللہ کہتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، جہاں بھلائی ہوتی تھی ان کی دوڑ ہوتی تھی، یہ سورہ مومنون ہے آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ 69 نمبر پہ کہتے ہیں وہم لہا سابقون، ان کی دوڑیں السابقون الاولون، آگے بڑھنے کی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کسی کی دوڑ ہے وہ ٹگیاں دی، یہی دیکھ رہا ہوں نا میں سوسائٹی میں، گھوڑوں کی، کتوں کی، اونٹوں کی ریس لگ رہی ہے، موٹر سائیکلوں کی، گاڑیوں کی۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دوڑ خیرات کی دوڑ، جنت کے لیے دوڑ۔ اس کے بعد اللہ 70 نمبر پہ کہتے ہیں وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ،
ان کے گھرانے بھی پاکیزہ، ان کے مرد عورتیں سارے پاک صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین۔ اور 71 نمبر پہ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، ہم نے چن کے پاکیزہ لوگوں کے رشتے پاکیزہ کروائے۔ میں ایک رشتہ کروا دا نا ساری زندگی کہندے رہنا پھر ویکھ لا یار میں تن لب کے تعالیٰ نے کڈے سونے سونے کاکے تے چن گیا، شکریہ ادا کر میرا، میں تیرا رشتہ کرایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ رشتے تو ہم نے آسمانوں پہ ان کے لیے چن کے، انتخاب ہمارا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ زینب کا انتخاب بنت جاش کا جناب زید کے لیے آپ نے کرا تھا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نکاح یہ کوئی دنیا کا مولوی اور ذاکر شاکر پڑھا گیا ہے؟ یہ تیرے رب کے انتخاب ہے مالک الملک۔ اس کے بعد کہتے ہیں 72 نمبر پہ دنیا کیچڑ اچھالے گی، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو کہتے ہیں ہم نے ان کو بری کیا ہے۔ 73 نمبر پہ لہم مغفرہ، ان کی مغفرت ہے۔ 74 نمبر پہ ورزق کریم۔ 75ویں نمبر پہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، انما کان قول المؤمنین، یہ وہ مومن ہیں جن کی بات ہی اتنی ہوتی تھی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ کی نہیں ہے، فوراً کہا ہم نے سنا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ 77 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں واولئک هم المفلحون، یہی تو کامیابی کی راہیں تھی جو انہوں نے اپنائی تھی۔ ہمیں کوئی فیصلہ آ جائے نا، چلو یہ فیصلہ طلاق کا ہے، قرآن و سنت پہ کر لیتے ہیں، نہیں پاجی اسی اپنی پنچایت سدنی، چلو یار جان دو کوئی سنت دے مطابق کوئی تھوڑا جا کر، نہیں پاجی سنبھال کے رکھو اپنی سنت۔ ہمارا تو طلاق نکاح حلالہ اسی پہ ہی فیصلہ نہیں ہو سکا، باقی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ان کی ہستیاں کتنے بڑے فیصلے تھے، فیصلہ سنیے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور اس عورت کے بارے میں ایک عورت نے آ کے کہہ دیا یہ جڑے دو مہینے نا انہوں میں دودھ پیا چھوٹے ہوندے ہیں، میں نے ان کو فیڈ کرایا، دونوں کی رضاعت میرے ساتھ ہے، میں ان کی رضائی ماں ہوں، اور یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں۔ حضور کے پاس کیس آیا تو کہنے لگے اللہ دے رسول ہوں تے عمر بھی لنگ گئی تے بچے بھی نے، آپ نے کہا کہ یہ رشتہ حرام ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ جب کہہ دیا گیا ہے، دلیل ہے، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ذرا کر کے دکھا ایسا۔ ہم تو 100 بہانے، 100 ہیلے، 100 حجتیں رکھتے ہیں، مگر ان کی محبت، ان کی وفا اور ان کی حیا، بہرحال یہ چیزیں اور یہ خوبیاں لے کر کے ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو چلایا، اللہ 78 نمبر پہ کہتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور 79 پہ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ فرقان کی 70 نمبر آیت انہی کا ذکر۔ اور میں 80 پہ بریک لگا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان سے کوئی کمی بیشی بھی ہوئی ہے نا تو ہم نے ان کمی بیشیوں کو اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ لے کر جو کرنا ہے، ان کے کھوٹے بھی کھڑے ہو گئے، اپنے کھرے کی فکر کر کہیں کھوٹا نہ نکل آئے۔ اکڑ اور غرور اور تکبر اور ربا اور انکار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہاں کسی کو کوئی ایک مل جائے نا ولا شلا کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جا کر کے، یا سعودیہ میں جا کر کے کوئی اس کو ماشاءاللہ کوئی شگا مل جائے، بڑی باتیں کرتا ہے جی۔ مینوں نا وہ جڑا مکہ ٹاور ہے نا وہ دے وچ ایک کمرہ اسپیشلی الاٹ ہے جتوں مینوں ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنی جنتوں میں ان کو غرفے دیے ہیں اور قرآن میں ذکر کیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے۔ 81ویں نمبر پہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو کہتا ہے ان کی عزت نہیں ہوگی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، پروٹوکول پروٹوکول پروٹوکول۔ اور 82 نمبر پہ چھوڑ رہا ہوں، شروع کیا تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سورۃ الروم آیت نمبر 39 ہے۔ پڑھتا چل قرآن کو، اگر اللہ سمجھ دے، توفیق دے اور ہمت دے تو دل کو بدل، سوچ کو بدل، فکر کو بدل۔ یہ ہستیاں بڑی پاکیزہ تھیں، نبی کا یارانہ اور گھرانہ ہی اگر پاک نہیں تو پھر پیچھے پاک کیا رہ گیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ جڑنے کی اور ان کی ادائیں اپنا کے اپنی سوسائٹی کے اندر یہ یوم حیا جو آ رہا ہے نا، یوم بے حیائی، اس کو حیا کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ میرا شباب، میرا نوجوان، میری عزت، میری آبرو، میرا دین، یہ سب بچ جائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اس عنوان کو پیش کرنے کا مقصد خالصتاً صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ جو تیرے پسندیدہ ہیں وہ ہمارے بھی پسندیدہ ہو جائیں، جو تیری نظروں میں برگزیدہ ہیں کہیں ان کے بارے میں ہماری سوچ منفی ہو کہ ہماری عقبہ خراب نہ ہو جائے. اللہ ان کی معیت، ان کا دوستانہ، ان کا یارانہ، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرنا، جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو نیک لوگ ہیں. اللہ ہم اپنا خاتمہ اور اپنا تعلق انہی کے ساتھ چاہتے ہیں. ایک دو اعلانات ہیں. جامع مسجد اللہ اکبر محلہ حسن پورہ کے اندر جو ہے یہ جلوی مارکیٹ 11 فروری کو الحیاء من الایمان کے تحت پروگرام ہو رہا ہے. کافی سارے علماء ہیں، اس میں بھی شرکت کیجئے گا. اسی طرح آج رات بعد نماز عشاء مسجد رحمانیہ یوسف آباد کے اندر بھی پروگرام ہے. علماء کرام کافی سارے تشریف لا رہے ہیں، اس میں بھی اپنی شرکت. اور دین کی مجلسیں یقیناً انسان کی ٹیوننگ کرتی ہیں اور اچھے برے کا امتیاز دیتی ہیں. ایک سوال ہے کہ سورہ الملک اور سورہ سجدہ عشاء کی نماز میں پڑھ لی جائے تو پھر بستر پر بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت تو نہیں؟ جی، اگر آپ نے نماز میں پڑھ لیا تو ٹھیک ہو گیا. سوتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل ہیں، ان کو سونے سے پہلے ہی پڑھیے بستر پہ. باقی جواز کی گنجائش ہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ عالم اسلام کی اور بالخصوص جہاں جہاں بھی آزمائش ہیں اس وقت، جس طریقے سے ہم نے پشاور کے حالات دیکھے، ترکیہ کے قرب و جوار کے ممالک کے، اللہ ہمیں اپنے جو ہے وہ غضب کی وجہ سے ہلاک نہ کر، اللہ ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے ہلاک نہ کر. اللہ یہ ہلاکتیں یقیناً دل دکھتا ہے. میرے مالک، ہمارے گناہ بھی ہیں، جرم بھی ہیں، زیادتیاں بھی ہیں، آپس کے اندر جو ہے لوگوں کی پلاننگز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تیرا ہی اصل تدبیر ہوتی ہے اور تیری تقدیر غالب آتی ہے. اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ مسئلوں کو آسان کر، بیماروں کو شفا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.